آج سے تقریباً 15 ارب سال پہلے ہماری زمین جو کہ تپتی ہوئی آگ کا گولا تھی اپنی موجودہ حالت میں کیسے تبدیل ہوئی، کس طرح گریوٹی وجود میں آئی اور لائف سائیکل کا آغاز کیسے ہوا۔ آج ہم انہی سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، سائنس کے مطابق آج سے قریب 15 ارب سال پہلے یہ پوری کائنات ایک انڈے کی شکل میں تھی جسے کہ کاسمک ایگ کہا جاتا ہے۔ کچھ عقائد کے افسانوں کے مطابق اس تھیوری کو سچ مانا جاتا ہے، لیکن حقیقت صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ سائنس کے مطابق قریب 13.8 ارب سال پہلے اس انڈے میں گرمائش بہت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جسے کہ بگ بینگ کہا جاتا ہے، جس کے بعد اس سے مختلف گلیکسیز وجود میں آئی اور گلیکسیز میں مختلف پلانٹس وجود میں آئے۔ دھماکے کی وجہ سے اس وقت زیادہ تر ستارے اور سیارے آگ میں مبتلا تھے۔ پھر آج سے قریب 4.5 ارب سال پہلے یہ پلانٹس ٹھنڈا ہونا شروع ہوئے، ہر چیز نے گھومنا شروع کر دیا اور اس طرح گریوٹی وجود میں آئی۔ گریوٹی کی وجہ سے تباہ ہوئے پلانٹس کے ٹکڑے دوسرے پلانٹس سے ٹکرانے لگے، جس سے کہ مختلف سیارے بنتے رہے۔ ہمارا سورج مختلف اسٹرائڈز کے ٹکرانے سے ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس کے بہت زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے ایک دھماکے سے بنا۔ اسپیس میں پھیلے ہوئے اسٹرائڈز نے گریوٹی کی وجہ سے سورج کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا۔ ان اسٹرائڈز کے آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے مرکری، ارتھ، مارس اور وینس جیسے پلانٹس بنے۔ سائنٹسٹ کے مطابق اس وقت زمین اور مارس کے درمیان ایک تھیا نامک پلانٹ سورج کے گرد چکر لگایا کرتا تھا۔ زمین کی گریوٹی کی وجہ سے سورج کا چکر لگانے والے اسٹرائڈز زمین پر کروڑوں سال گرتے رہے۔ یہی سب کچھ ساتھ والے پلانٹ تھیا پر بھی ہوتا رہا، جس کی وجہ سے وہ زمین کے قریب آتا گیا اور ایک دن زمین سے ٹکرایا۔ اس ٹکراؤ کی وجہ سے زمین کے ٹکڑے بکھر گئے اور ہماری زمین کے گرد چکر لگانے لگے۔ زمین کے ان ٹکڑوں میں آپس کے ٹکراؤ ہونے لگے، جن سے ہمارا چاند بنا۔ اس وقت ہماری زمین پر پانی کا نہیں بلکہ 1900 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت کے ابلتے ہوئے لاوے کا سمندر تھا۔ لاکھوں سالوں تک زمین پر اسٹرائڈز کی بارش ہوتی رہی۔ ان اسٹرائڈز میں جمع منرلز، نمک اور پانی بھی ان کے ساتھ زمین پر آتے رہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ زمین ٹھنڈی ہونے لگی، جس کی وجہ سے بھاری مٹیریل اور ریڈیو ایکٹیو مٹیریل زمین کے اندر جا کر جمع ہونے شروع ہو گئے۔ اب آہستہ آہستہ زمین ٹھنڈی ہوتی گئی اور اس کی اوپری سطح اسٹرائڈز کی وجہ سے پانی سے ڈھکنے لگی۔ سائنسدانوں کے مطابق اس وقت پانی کی گہرائیوں میں لاوا کی وجہ سے مختلف بیکٹیریاز اور سیل بنے۔ لاکھوں سالوں بعد ایک وقت آیا جب پوری زمین پانی سے ڈھک گئی، کیونکہ زمین کے اندر کا کور ریڈیو ایکٹیو ہونے کی وجہ سے ہر وقت گرم ہوتا رہتا ہے، لیکن زمین کی اوپری سطح ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے اندر کی گرمی باہر نہیں نکل پاتی، جس سے آتش فشاں بنتے ہیں۔ اور اس وقت ایسا ہی ہوا، پانی سے ڈھکی زمین پر ہزاروں کی تعداد میں آتش فشاں پہاڑ نکلنے لگے اور آنے والے لاکھوں سالوں تک لاوا ان پہاڑوں سے نکلتا رہا، جس سے پانی کی اوپر والی سطح پر زمین بن رہی تھی۔ آج سے قریب 300 کروڑ سال پہلے زمین کا ماحول سٹیبل ہونے لگا، آتش فشاں نکلنے کم ہو گئے۔ سال بیتتے گئے، قریب آج سے 250 کروڑ سال پہلے پانی میں بنے مائکرو بیکٹیریاز نے اپنی لائف سائیکل شروع کی، جو کہ زندہ رہنے کے لیے پانی کے اندر کے منرلز کو کھاتے اور دھوپ کا استعمال کرتے اور اپنی ویسٹ میں آکسیجن کو ریڈیوس کرتے تھے۔ ان مائکرو بیکٹیریاز کی وجہ سے زمین میں آکسیجن بڑھنے لگی، جس سے زمین کی فضا کا ماحول بدلنے لگا، اور اس طرح آنے والے ہزاروں سالوں میں زمین پر آکسیجن بڑھتی رہی۔ اس کے بعد ایک وقت آیا جب زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس میں دراڑ آنے لگی، جس کی وجہ سے زمین پر لاوا کئی سالوں تک ابلتا رہا، جس کی وجہ سے زمین کے ماحول میں کاربن ڈائی آکسائڈ بہت زیادہ بڑھ گئی اور زمین پر ایسڈ کی بارش شروع ہو گئی۔ ایسڈ رین کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت کم ہونے لگا۔ درجہ حرارت اتنا کم ہو گیا کہ زمین پر موجود پانی برف میں بدلنے لگی۔ زمین پر آئس ایج آیا، جس سے پوری زمین پہلی بار برف میں ڈھک گئی۔ پہلی بار ہماری پوری زمین سفید برف کی لپیٹ میں تھی۔ کئی ہزار سال گزرنے کے بعد زمین کی گرمی باہر آنے لگی، آتش فشاں پہاڑ پھٹے اور برف پگھلنے لگی۔ اس بیچ بچے ہوئے مائکرو بیکٹیریاز نے پانی کی گہرائیوں میں اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے آکسیجن کا استعمال کیا۔ اس بیچ پانی میں سمندری پودے بھی پیدا ہونے لگے۔ زمین پر ہزاروں سالوں تک بار بار ایسڈ رین ہوتی رہی، جس کی وجہ سے بار بار زمین برف سے ڈھکتی رہی، آتش فشاں پہاڑ پھٹتے رہے اور برف پانی میں بدلتی رہی۔ اس بیچ سمندری جانور اپنے آپ کو ماحول کے مطابق بدلتے رہے۔
اب یہ جو کبھی مائکرو بیکٹیریاز تھے سمندری جانور بن چکے تھے اور ماحول کے مطابق رہنا سیکھ گئے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ زمین پر ایسڈ رین ہونا بند ہوتی گئی اور آکسیجن کی مقدار بڑھتی گئی اور فضا میں اوزون لیئر کی تہہ موٹی ہوتی گئی، اور آج سے قریب 47 کروڑ سال پہلے زمین کی سطح پر پہلی بار موس نام کا پلانٹ اگنا شروع ہوا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف پودے اور درخت اگنا شروع ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب سمندری جانور بھی سمندر سے باہر نکلنا شروع ہوئے اور زمینی جانوروں میں بدلنا شروع ہوئے۔ اس وقت تک زمین کا زیادہ تر حصہ ایک ہو چکا تھا، جسے کہ ہم آج پینجیا کے نام سے جانتے ہیں۔ پانی کے جانور اب ماحول کے حساب سے زمین پر اپنا رنگ روپ بدل رہے تھے اور آہستہ آہستہ یہ جانور ڈائناسورز میں بدل گئے۔ ڈائناسورز نے زمین پر پیڑ پودے کھانے شروع کر دیے اور ان میں سے کچھ نے ایک دوسرے کا شکار کر کے کھانا شروع کر دیا۔ اب آنے والے 20 سے 30 کروڑ سال تک ڈائناسورز نے زمین پر راج کیا۔ زمین پر، آسمان پر، جنگلات میں اور برف میں ہر طرف ڈائناسورز کا راج تھا۔ اس بیچ زمین کے کافی ٹکڑے زمین سے الگ ہوئے اور پانی میں مختلف جزیروں میں تبدیل ہوئے، اور کئی جزیرے واپس زمین سے ٹکرائے، جن کے ٹکرانے سے بڑے بڑے پہاڑ بنے۔ آج سے قریب 650 کروڑ سال پہلے ایک ہمالیہ پہاڑ سے بھی بڑا ایسٹرائیڈ قریب 80,000 کلومیٹر پر گھنٹے کی سپیڈ سے زمین کی طرف آ رہا تھا۔ زمین کی سطح پر ٹکراتے ہی اس میں آگ لگی اور جلتے ہوئے سیدھا زمین سے ٹکرایا۔ اس ٹکراؤ سے نکلنے والی توانائی آج کے 10 کروڑ ایٹم بم ایک ساتھ پھٹنے کے برابر تھی۔ جہاں پہ یہ ایسٹرائیڈ گرا وہاں کے جانور اور پیڑ پودے اسی وقت ختم ہو گئے۔ پانی کی باڑھ اور ہوا میں مختلف گیس تباہی مچانے لگی، جس سے کہ جانور گھٹن، آگ اور بھوک مری سے مرتے گئے۔ اس طرح ڈائناسورز کا دور ختم ہوا۔ دوستو، اس کے بعد ڈارون تھیوری کے مطابق زمین میں کچھ جانور زمین کے اندر چھپ گئے، جو کہ بعد میں ایوالو ہو کر بندر کی صورت میں بنے اور وہ آہستہ آہستہ انسانی شکل میں آئے۔ لیکن ہم اہل اسلام ایسا بالکل نہیں مانتے۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل پہ ڈیلی ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔